الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو شیطان کی خواہشات کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم رسول قابل احترام ساتھی و عزیز نوجوان بھائی، انسانیت کی تکمیل کے عنوان پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. انسان کے اندر انسانیت مکمل طور پر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے چار چیزوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اسے اپنی پہچان حاصل ہو جائے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اسے اپنے رب کی پہچان ہو جائے کہ اس نے کائنات کو کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. اسے دنیا کی پہچان مل جائے کہ دنیا ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے. اسے آخرت کی پہچان ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آخرت کے اندر دو ہی بڑے ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور جہنم کا عذاب کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، حشر کی سختی کیا ہے. جب تک انسان ان چار چیزوں کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا اس کے اندر انسانیت کی تکمیل نہیں ہوتی. خود شناختی پر آپ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، خدا شناختی پر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اطلاع جاری کیا ہے.
اسے ہدایت کے لیے اپنی کتابیں عطا کی ہیں، نبوت اور سنت صحابیہ کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہمارے پاس خداوند کائنات نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اپنی کتاب مقدس بھیجی ہے۔ ان دونوں کے ذریعے خداوند کائنات کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ گزشتہ جمعے کو میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کے امت مسلمہ سے 5 مطالبات ہیں، 5 تقاضے ہیں۔ جب تک ان 5 تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں بننا ہے۔ اللہ رب العزت کا پہلا تقاضا ہے اطاعت دین کا، دین کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت رسول کی صورت میں تمہیں جو دین عطا کیا ہے اس دین کی کامل اتباع کرو۔ اطاعت کا درجہ اللہ رب العزت نے جو احکامات انفرادی طور پر عطا کیے ہیں ان احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ اطاعت دین ہے۔ مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنا اطاعت دین ہے۔ مجھے روزے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ رکھنا اطاعت دین ہے۔ مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اطاعت دین ہے۔ مجھے حج کا حکم دیا گیا ہے، حج کرنا اطاعت دین ہے۔ مجھے شراب سے روکا گیا ہے، شراب سے بچنا اطاعت دین ہے۔ مجھے جوئے سے روکا گیا ہے، جوئے سے گریز کرنا اطاعت دین ہے۔ مجھے رشوت اور سود سے منع کیا گیا ہے، ان سے اجتناب کرنا اطاعت دین ہے۔ تمام وہ احکامات جو ہمیں انفرادی طور پر عطا کیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا یہ اطاعت دین کے درجے میں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ہم سے تقاضا صرف اطاعت دین کا نہیں ہے، دین کی اطاعت عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے لیے خداوند کائنات نے حکم دیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہ نیک اعمال اطاعت دین ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں صرف اطاعت دین کا حکم نہیں دیتے، اگلا حکم ہے اقامت دین کا، کہ تم نے صرف دین کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ دین کو قائم کرنا ہے۔ اطاعت دین کے لیے عمل چاہیے، اقامت دین کے لیے ایک نظام چاہیے، ایک نظم چاہیے۔ نماز پڑھنا اطاعت دین ہے، لیکن نماز کو جماعت کے ذریعے اجتماعی شکل دینا یہ اقامت دین ہے۔ نماز کو میں گھر میں بھی پڑھ لوں تو نماز ہو جائے گی،
نماز میں دکان پہ ہی پڑھ لوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ صرف اطاعت دین کے درجے میں ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ہمارا مقصود صرف اطاعت دین کا نہیں بلکہ اقامت دین کا ہے۔ نماز پڑھنا اطاعت دین ہے، لیکن نماز کو اجتماعی شکل دینا، اس کے اندر مساوات کو برقرار رکھنا، امیر غریب کے درمیان تفریق کو ختم کر دینا، ایک مرکز کے اندر جمع ہونا، ایک امام کے پیچھے کھڑا ہونا، اس کی تکبیر کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہونا، اس کے سلام کے ساتھ نماز کے اندر نکلنا، نماز سے نکلنا، اس کی تکبیر کے ساتھ رکوع کرنا، اس کی تکبیر کے ساتھ سجدہ کرنا، یہ وہ نظم ہے جس نظم کو اقامت دین کہا گیا ہے۔ اور خداوند کائنات کا تقاضا صرف اطاعت دین کا نہیں، اقامت دین کا بھی ہے۔ اقامت دین مرکزیت کو چاہتا ہے، ایک امام کو چاہتا ہے ایک امام کی اقتدا ہو، بلا تفصیل، بلا امتیاز، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، کون آقا ہے کون غلام ہے، کون حکمران ہے کون رعایا ہے۔ اقامت دین کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اسی صف میں اگر ابو بکر کھڑا ہے تو اسی صف میں بلال حبشی بھی موجود ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ رب العزت اقامت دین کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل دو۔ وہ طریقہ جو خداوند کے کائنات نے اور خدا کے رسول نے تمہیں دیا ہے، روزہ رکھنا اطاعت دین ہے، لیکن اس روزے کے نظام کو ایک اجتماعی شکل دینا۔ کیوں خداوند کائنات نے روزے کے لیے تراویح کو ساتھ رکھا ہے کہ روزے کا عمل تو تمہارا اپنے اپنے مقام پہ ارادی ہوگا، لیکن اس روزے کی تمہید کے طور پر تمہارے اندر تراویح کا عمل اجتماعی ہوگا۔ تمہارے اندر یہ اجتماعیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کو اقامت دین کہا جائے گا۔ گویا تم سوسائٹی کے اندر عبادات کو اجتماعی شکل دے کر اقامت دین کر رہے ہو۔ حج کو تو خداوند کائنات نے بنایا ہی اس انداز سے ہے کہ اس میں اقامت ہی اقامت ہے۔ ایک ہی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایک ہی امام کے ساتھ ایک ہی وقت کے اندر عرفات میں ہے، ایک ہی وقت کے اندر بنا میں ہے، ایک ہی وقت کے اندر مستشفیٰ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جیسی عبادت کے اندر تو اقامت کی اقامت رکھی ہے، اس کے اندر تو انفرادیت کا تصور ہے۔ یہ خداوند کائنات کا تقاضا ہے۔ دوسرا، صرف اقامت دین نہیں، اقامت دین بھی ہو۔ انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل دینا یہ اقامت دین ہے، اور حقوق اور معاملات کس شکل کے ہیں ان کا تعلق اقامت دین کے ساتھ ہے۔ منفرد سوسائٹی کے اندر جو حقوق ہیں، رشتے داروں کے ہیں، والدین کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، بڑوں کے ہیں، چھوٹوں کے ہیں، استاد کے ہیں، شاگردوں کے ہیں، حقوق تو ہیں ہی اقامت دین۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نظم دیا ہے۔ اللہ رب العزت
کی حیثیت سے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور قوم ایک اجتماعی فکر اور اجتماعی عمل سے بنتی ہے، ایک اجتماعی ثقافت سے بنتی ہے، ایک اجتماعی تہذیب سے بنتی ہے۔ قوم کوئی حکومت نہیں ہوتا کہ جہاں 10 آدمی اکٹھے ہو جائے قوم بن گئے، جہاں 50 آدمی جمع ہو جائے قوم بن گئے، نہیں۔ قوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فکر ایک ہو، جس کا نظریہ ایک ہو۔ خدا بند کائنات مسلم قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس قوم کا کلمہ بھی ایک ہو، اس قوم کا عمل بھی ایک ہو، اس قوم کی ثقافت بھی ایک ہو، اس قوم کی معیشت بھی ایک ہو، اس قوم کی تہذیب بھی ایک ہو، اس قوم کا کلچر بھی ایک ہو، اس قوم کی صورت بھی ایک ہو، اس قوم کی سیرت بھی ایک ہو۔ خدا بند کائنات مسلمان کو ایک قوم کی حیثیت سے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدا اور خدا کے رسول کے تقاضوں کے مطابق ایک قوم بن کر دنیا کو دکھا دیا۔ واقعی مسلمان ایک قوم ہے، ان کی شکل و صورت ایک ہے، ان کی تہذیب ایک ہے، ان کا لباس ایک ہے، ان کا اخلاق ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، ان کی تہذیب و ثقافت ایک ہے۔ یہ تو بعد کے اندر اسلام دشمنوں نے ہمارے اندر ایسی تفصیل پیدا کر دی کہ ہمارے اندر اطاعت دین تو کسی حد تک باقی رہ گئی، لیکن اقامت دین ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ یہ حقوق اور معاملات تو سارے کے سارے اقامت دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح اطاعت دین کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اقامت دین کے لیے نظم اور نظام کی ضرورت ہے۔ ایک نظام وہ ہے جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، ایک نظام وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا ہے یہ مجھے مملکت اور حکومت نہیں بتائے گی، یہ مجھے اللہ کی کتاب اور خدا کے رسول کا۔ میں نے سوسائٹی کے اندر اپنے عزیز و اقربا کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ مجھے حکومت نہیں بتائے گی، ان کی قانون نہیں بتائے گا، یہ تو مجھے اللہ کا قانون بتائے گا۔ تجھ پر تیرے عزیز و اقربا کا کیا حق ہے، تجھ پر تیرے پڑوسی کا کیا حق ہے۔ یہ اقامت دین مسلمان کو اس کی صورت، لباس، اخلاق، کردار کے حوالے سے دنیا کی تمام اقوام پر ممتاز کرتی ہے۔ ایک ہی حیث میں ایک کالا حبشی جب دنیا کے سامنے آئے گا اس کا تعلق افریقہ کے ساتھ ہے، لیکن دیکھنے والا اس کے لباس، اس کے چہرے پہ نبی کی سنت، اس کے اخلاق کو دیکھ کے اندازہ کر لے گا افریقہ کا یہ حبشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ایک انڈیا اور بنگلہ دیش کا دھوتی پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے چھوٹے اچھا آدمی جب اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہوگی، لباس سنت کے مطابق ہوگا، دیکھنے والا فوراً پہچان دے گا یہ بنگالی، یہ ہندی، یہ مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے کہ افریقہ کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان، ملائیشیا کے مسلمان، مصر اور شام کے مسلمان، پاکستان اور بھارت کے مسلمان کو ایک ہی رنگ میں دنیا کے اندر ظاہر کرتی ہے تو دنیا کا انسان دیکھنے والا اسے دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے یہ مسلمان ہے۔ یہ ہے وہ نظم جو خدا بند کائنات نے اقامت دین کے لیے دیا ہے، اقامت دین کے لیے نظم اور نظام۔
یہ تو خداوند کائنات کا دوسرا تقاضا ہے۔ اسلام کا پہلا تقاضا ہے اطاعت دین کا، دین کی اطاعت کرو۔ دوسرا تقاضا ہے اقامت دین کا، اس دین کو حقوق کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کے اندر اجتماعی شکل دو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا تھا آدمی کو کم از کم کتنا مسلمان ہونا چاہیے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کم از کم اتنا کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو تو دیکھنے والا ان کے درمیان فرق کر سکے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہے مسلم۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ کم از کم آدمی کو اتنا مسلمان ہونا چاہیے، ظاہر کو مسلمان ہو۔ جب انسان اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے ظاہر کو نبی کی سنت کے مطابق بناؤں گا، میرا یقین قابل ہے اپنے ظاہر کو نبی کی سنت کے مطابق بنانے کا عہد یہ کرتا ہے، عزم یہ کرتا ہے، ارادہ یہ کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے، اس کے باطن کو نبی کی سنت کے مطابق بنا رہا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میرے اندر کیا ہے کسی کو معلوم، میری باطنی کیفیات کا کسی کو پتہ نہیں، میرے دل کی کیفیات کا کسی کو پتہ نہیں۔ اسلام کے اندر کسی کے ایمان اور کفر اور نفاق کا جو حکم دیا جاتا ہے وہ ظاہر پر نہیں، باطنی کیفیات کا تو کسی کو پتہ نہیں، ظاہر پر حکم دیا جاتا ہے۔ ظاہر نماز نہیں پڑھتا حکم لگ جائے گا کہ پاک ہے، ظاہر قادیانیت سے متاثر ہے حکم لگ جائے گا کافر ہے۔ اسلام کا حکم تو ظاہر پر آتا ہے، ہم ظاہر کو اپنا درست کریں، خدا بند کائنات ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرے۔ خدا بند کائنات نے جو دوسرا تقاضا ہم سے کیا ہے اطاعت دین کے ساتھ اقامت دین کا، کہ دین کو قائم بھی کرنا ہے، دین کی صرف اطاعت نہیں کرنی۔ اقامت دین کے لیے خدا بند کائنات نے ایک نظم اور نظام دیا، یہ مساجد اسی نظم کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارا ایک دینی مرکز ہے۔ گویا اللہ رب العزت نظم کے لیے تین چیزیں، مرکز بھی ہو، اجتماعیت بھی ہو، ایک امام کی اقتدائی ہو، تب جا کے دین قائم ہوتا ہے۔ مرکز بھی ہو، لوگوں کا، ایمان والوں کا، مسلمانوں کا اجتماع بھی ہو، اور وہ سارے کے سارے بغیر کسی تفریق کے ایک امام کی اقتدار میں ہیں۔ خدا بند کائنات کا تیسرا تقاضا اطاعت دین، اقامت دین کے بعد تیسرا تقاضا خدا بند کائنات کا ہے اشاعت دین۔ تم نے صرف دین کی اطاعت نہیں کرنی کہ جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں اس پر عمل کرو، صرف اپنی سوسائٹی کے اندر جو مسلم سوسائٹی ہے
اس سوسائٹی کے اندر تم نے صرف اقامت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دینا، بلکہ اس دین کی تم نے آگے اشاعت بھی کرنی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اطاعت دین کے لیے عبادت دی ہے، اقامت دین کے لیے نظام دیا ہے، اسی طرح اشاعت دین کے لیے دعوت و تبلیغ۔ خداوند کائنات کا تقاضا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کو ترقی دینے کے لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ دین کا اہم شعبہ ہے، بلا شک و شبہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا فرض ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دوسروں تک دین کو پہنچانے کے لیے، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اشاعت دین، جس کے لیے خداوند کائنات نے دعوت و تبلیغ کا اصول اور ضابطہ دیا ہے، اور اس کے لیے خداوند کائنات نے بنیادی چیز جو رکھی ہے وہ ہے حکمت۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، لیکن حکمت کے ساتھ۔ اطاعت و اقامت دین کے لیے ایک مسلمان کو تربیت دینی ہے، تربیت کے ضابطے اور ہیں، دعوت کے ضابطے اور۔ یہ بات ہمیشہ سے میں تربیت کے ضابطے جدا ہیں، دعوت کے ضابطے جدا ہیں۔ تربیت کے اندر خداوند کائنات نے اور خدا کے رسول نے والدین کو اولاد پر، استاد کو شاگردوں پر، حکمران کو رعایا پر سختی کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بچہ جب تمہارا 7 سال کا ہو جائے پیار سے نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم خود خدا کے پیغمبر نے دیا، کیونکہ اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، تربیت کے ساتھ سے جدا ہے، دعوت کے اور تبلیغ کے ساتھ سے الگ ہیں۔ دعوت کے اندر سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، گن پوائنٹ سے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، گن پوائنٹ سے کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ دین قبول کرانے کے لیے اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، وہاں حکم ہے حکمت کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ دعوت کے لیے حکمت بنیادی شرط ہے۔ میں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دو لفظوں میں کہتا ہوں، جس دعوت کے اندر حکمت نہیں ہے وہ دعوت نبوی دعوت نہیں ہے۔ اب دعوت کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرعون جیسے حکمران کے پاس جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے پاس دعوت کے لیے بھیجتے ہیں تو حکم کیا دیتے ہیں؟ قولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔
جب تم دونوں اس کے پاس جاؤ، جب دونوں اس کو دعوت دو، تو اے موسیٰ اپنی جلالی طبیعت سے ذرا کنٹرول کرنا، اے موسیٰ اپنے غصے والی طبیعت کو ذرا کنٹرول میں رکھنا، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جہاں دعوت کی بات آ رہی ہے وہاں فرعون جیسا ظالم حکمران 1,00,000 سے زائد بنی اسرائیلی انسانوں کا قاتل، لوگوں کو جبر کے ساتھ اپنی پرستش کروانے والا اتنا ظالم اور جابر حکمران، لیکن دعوت کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت دوست پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں اس کے پاس جاؤ تو بات نرمی سے کرنا، تفریح نہیں کرنا، چل کر جائے شاید نصیحت قبول کر لیں، لیکن جب تک بات مسلمان کی مسلمان کے ساتھ اسلامی مملکت کے اندر ظالم اور جابر حکمران مسلمان رعایا سے ظلم کرنے والا ہو، اب خدا کے پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ دعوت کی بات ہے نرمی کرو، اصلاح کی بات ہے اپنے حکمران جو ظلم کر رہا ہے اپنی مملکت کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی رعایا پر ناجائز ٹیکس لگا کے، ناجائز قتل عام کر کے، خدا کا پیغمبر کہتا ہے سب سے بہترین جہاد ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے۔ یہاں نبی کا حکم نہیں ہے کیونکہ جہاد تربیت ہے، علماء حق ان کی یہ ذمہ داری ہے حکمران سخت کی اصلاح کرنا، یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے۔ خداوند کائنات نے اطاعت دین کے لیے دعوت و تبلیغ کا ضابطہ دیا ہے، اس کو اپناؤ لیکن حکمت کے ساتھ۔ دعوت کے اندر حکمت چاہیے، تربیت کے اندر سختی چاہیے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں جب تک تم اطاعت دین کے ساتھ اقامت دین اور اقامت دین کے ساتھ اطاعت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے تم کامل مسلمان نہیں ہو، اور خداوند کائنات کے جو تم سے تقاضے ہیں تو تم تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں۔ چوتھی جو اللہ رب العزت کا تقاضا ہے، اللہ صرف یہ تقاضا نہیں کرتے کہ دین کی اطاعت کرو، اللہ صرف یہ تقاضا نہیں کرتے کہ تم اپنی سوسائٹی کے اندر دین کو قائم کرو، اللہ صرف یہ تقاضا نہیں کرتے کہ تم دین کے احکامات کی غیر مسلموں کے سامنے اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے جو چوتھی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد کی ہے وہ ہے حفاظت دین۔ دین کی حفاظت کرنا، جس طرح دین کی اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت کا فریضہ دیا ہے، دین کی حفاظت کے لیے خداوند کائنات نے اسلامی حکومت کا قائم کرنا مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے۔ نہیں حفاظت ہو سکتی دین کی جب تک تمہارے پاس خالص اسلامی حکومت نہ ہو۔ گویا
دوسرے لفظوں میں اگر میں دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تو مجھ پر اسلامی حکومت سے قائم کرنے کے لیے جس کو جہد کرنا فرض عین ہے، میری شرعی ذمہ داری ہے۔ اس وقت تک اسلامی نظام، اسلام کا دستور اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک خالص اسلامی مملکت قائم نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، آج اسلامی تصور کو ایک ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلامی مملکت کا تصور کیا ہے؟ کیا وہاں میرا قانون ہوگا؟ کسی مولوی کا قانون ہوگا؟ کسی پیر کا قانون ہوگا؟ اسلامی مملکت کی بنیاد ہوتی ہے صرف ایک چیز پر، زمین اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہوگا۔ زمین کس کی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ ارے کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ پاکستانیوں، تم پاکستانی کی حیثیت سے آج تک اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہو یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، لہذا یہاں قانون پاکستانیوں کا ہونا چاہیے، یہاں امریکہ کا قانون نہیں ہونا چاہیے، یورپین یونین کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ تم آج تک اس پاکستان کو اپنی سرزمین سمجھتے ہوئے یہ مطالبہ تو کرتے ہو پاکستان پاکستانیوں کا ہے، قانون پاکستانیوں کا ہونا چاہیے۔ کبھی تم نے یہ نہیں سوچا یہ زمین خدا کی ہے، یہاں قانون خدا کا ہونا چاہیے۔ آج امریکہ کے اندر یہ تصور موجود ہے، یہ امریکہ کا ملک امریکیوں کا ہے، قانون امریکیوں کا ہوگا۔ رشیا کے اندر یہ ضابطہ موجود ہے، یہ خطہ رشین قوم کا ہے، قانون رشین بنائیں گے، ان کا قانون ہوگا۔ چائنا قوم کا ہے، قانون ان کا ہوگا۔ ہم دنیا کی وہ بدقسمت قوم ہے، تصور ایمانی یہ ہے، زمین خدا کی ہے، قانون خدا کا ہونا چاہیے، لیکن ہم تو بدقسمتی کی اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے اندر اسلامی قانون لانا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنا قومی قانون بھی نہیں لا سکتے۔ یہ اب ذلت کی شکل، یہ اب ذلت کی انتہا، ملک پاکستانیوں کا، قانون امریکہ کا، ملک پاکستانیوں کا، فیصلے امریکہ کے، بلکہ حکمران ہی ہمارے وہیں سے سلیکٹ ہو کے آتے، بجٹ ہمارا وہاں سے تیار ہو کے آتا۔ اسلامی مملکت کا تصور کیا ہے؟ زمین خدا کی، نظام بھی، ذرا اونچی آواز سے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہ تصور غلط ہے یا صحیح؟ یہ ہے اسلامی مملکت کی بنیاد۔ خداوند کائنات نے حفاظت دین کا فریضہ امت مسلمہ پر لازم قرار دیا ہے، اور دین کی حفاظت کا فریضہ پر انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ اسلامی مملکت کا قیام نہ ہو، اسلامی حکومت نہ بنے۔ میں جب ووٹ غریب اور ناری پہ دوں گا، میں جب ووٹ پارٹی نسبت کی بنا پہ دوں گا، میں جب ووٹ برادریزم کے حوالے سے دوں گا، ایمانداری سے بتائیے میں کسی ایسے آدمی کو مسئلہ اختیار پر لا سکتا ہوں جو اسلام کا قانون نافذ کر سکے، ملک کو اسلامی مملکت بنا سکے، ملک کے اندر اسلامی
قانون نافذ کر سکے؟ اسلام کی حفاظت کون سے حکمران کرتے؟ وہ حکمران جنہوں نے اسلام کو خود ایک حصہ بنا دیا. اسلام آ گیا تو عورتیں پردے میں چلی جائیں. اسلام آ گیا تو لوگوں کو داڑیاں رکھنی پڑیں گی. اسلام آ گیا تو لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے. اسلام آ گیا تو ساتھیوں کو سنسار کیا جائے گا. جنہوں نے اسلام کو ایک حصہ بنا کے اسلام کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں پوچھتا ہوں کیا وہ حکمران اسلام کی حفاظت کریں گے؟ کیا وہ اسلام کی حفاظت کا طریقہ سر انجام دیں؟ چوتھی اس دین کا خداوند کائنات تقاضا کر رہے ہیں، دین کا تقاضا، دین کی حفاظت کا فریضہ تم نے سر انجام دینا ہے. اس کے لیے تمہیں اسلامی مملکت قائم کرنی ہے، اسلامی حکومت بنانی ہے. اور اسلامی حکومت کا ہمارا تصور کیا ہے؟ آج پورے ملک کے اندر مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسلام چاہتے ہیں لیکن طالبان والا نہیں، مدینے والا. اسلام چاہتے ہیں طالبان والا نہیں، مکے والا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں اسلام چاہیے طالبان والا نہیں مدینے والا، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آج جو آواز اٹھا رہے ہیں اسلام طالبان والا نہیں، مکے والا اسلام چاہیے، وہ مکے کے امام کے پیچھے نماز جائز بھی نہیں سمجھتے. ہمارا اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. ہمیں مدینے اور مکے والا اسلام نہیں، ہمیں ابو بکر اور عمر والا اسلام چاہیے. ہمیں عثمان پر علی والا اسلام چاہیے. جو اسلام کی دھرتی سے ابو بکر صدیق نے نافذ کیا تھا، جو اسلام کی دھرتی پر عمر فاروق نے نافذ کیا تھا، عثمان غنی نے نافذ کیا تھا، علی مرتضیٰ نے نافذ کیا تھا، رضوان اللہ عنہ. ہم نہیں کہتے معروف کا سردی والا اسلام لاؤ، ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ تم صلاح الدین ایوبی والا اسلام لاؤ. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ نور الدین زنگی والا اسلام لاؤ. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے طالبان والا اسلام لاؤ. ہم کھل کے مطالبہ کرتے ہیں خلافت راشدہ والا اسلام لاؤ. خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں. ممکن ہے اللہ عمر کے اسلام سے تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے موجودہ طالبان کے اسلام سے تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے محمود غزنوی کے نظام حکومت سے بھی تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے تمہیں صلاح الدین ایوبی کے نظام خلافت اور نور الدین زنگی کے نظام حکومت سے بھی اختلاف ہو. لیکن دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، اگر تمہیں ابو بکر عمر عثمان علی کے نظام خلافت سے بھی اختلاف ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم تم ایک حکمران تو ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. وہ ایک آئیڈیل نظام ہے قیامت کی صبح تک ہمارے لیے. ہم تم سے خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں. اسلام کا نظام
خلافت راشدہ کا نظام ہے، اور خلافت راشدہ کا نظام ہی اسلام کا نظام ہے۔ کوئی تفریق نہیں ہے دونوں میں۔ قیامت کی صبح تک کسی بھی مسلمان مملکت کے لیے خلافت راشدہ کا نظام ہی اسلامی نظام ہو سکتا ہے۔ جو اس نظام کو اپنے لیے معیار نہیں بناتا وہ دنیا کو اسلامی نظام کبھی نہیں دیتا۔ یہ چوتھا مطالبہ ہے اللہ رب العزت کا۔ پہلا کیا ہے؟ اطاعت دین۔ دوسرا کیا ہے؟ اقامت دین کا۔ تیسرا کیا ہے؟ اطاعت دین کا۔ چوتھا کیا ہے؟ حفاظت دین کا۔ اور اللہ رب العزت اسی پہ بس نہیں کرتے۔ یہ تقاضا کوئی آخری تقاضا نہیں ہے کہ دین پر عمل کر لو، اپنی سوسائٹی بنا لو، اس کے اندر اسلام کا قانون نافذ کر دو، اس کے اندر دین کی اطاعت کر دو، اس کے لیے ایک حکومت بنا کے اس کی حفاظت کر دو۔ خداوند کائنات کا پانچواں مطالبہ ہے، تمہاری پانچویں ذمہ داری ہے غلبہ دین، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح حفاظت دین کرنا تم پر فرض ہے، اسی طرح دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا بھی تمہاری شریک ذمہ داری۔ اشاعت دین کے لیے کیا ہے؟ دعوت۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے۔ حفاظت دین کے لیے کیا ہے؟ حکومت اسلامیہ۔ کیا ہے؟ حکومت۔ اور غلبہ دین کے لیے ہے جہاد فی سبیل۔ نہیں غالب کر سکتے تم دین اسلام کو تمام دینوں پر جب تک کہ تم جہاد جیسے فریضے پر عمل نہیں کرتے، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، جہاد کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کرتے، جہاد کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، تم اس دنیا کے اندر اسلام کو تمام دینوں پر غالب نہیں کر سکتے۔ جبکہ خدا بندے کائنات کا تقاضا یہ ہے، وہ نبی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے تو رسول کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے، سچا دین دے کر، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اپنے آپ کو کسی ایک دائرے کے اندر بند کر لینے والا ہمارے مسلمانوں کی اکثریت تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اطاعت کے دائرے میں بند کیے ہوئے ہیں۔ بس میں نماز پڑھ لوں باقی ہے۔ کچھ حضرات ہیں جو اقامت دین کا کسی حد تک فریضہ پر انجام دیتے ہیں، اپنے خاندان کے حد تک۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اشاعت دین کے لیے دعوت کے محدود دائرے کے اندر بند کر رکھا ہے۔ کچھ افراد ہیں جنہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھ کے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور اسی دائرے کے اندر بند ہو کر رہتے ہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اس وقت تک تم قرآن اور سنت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پانچ چیزیں تمہاری زندگی کے اندر نہیں آ جاتی۔ جب تک تم اپنے آپ کو اسلامی مملکت کے قیام کے لیے تیار نہیں کرتے، جب تک تم اسلام کو دوسرے دینوں پر غالب کرنے کے لیے جہاد کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، کسی ایک سے بھی چھٹکارا نہیں۔ ہاں، عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں، یہ جو مختلف شعبوں کے اندر ہمارے مختلف طبقات کام کر رہے ہیں، کوئی سیاست کے
کے اندر، کوئی دعوت کے اندر، کوئی جہاد کے اندر، کوئی تعلیم و تربیت کے اندر اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کرتے ہوئے اگر وہ دوسروں کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کرے، ان کے کاموں کا آپس کے اندر ربط بھی ہو جائے، ان کے کاموں کا آپس کے اندر تعلق بھی قائم ہو جائے، تو کہا جا سکتا ہے کہ سارے مل کر دین کے تمام شعبوں پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں ایک دائرے کے اندر بند ہو کر یہی سوچوں کہ دین کا کام تو صرف میں ہی کر رہا ہوں، باقی جو جہاد کر رہے ہیں، وہ فساد کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، وہ وقت برباد کر رہے ہیں، جو تعلیم و تدریس کا فریضہ پر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور جہاد والے یہ سمجھے کہ دین کا جو کام میں کر رہا ہوں بس وہی دین کا کام ہے، دعوت والے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے ان میں سے کوئی بھی دین کامل کی نمائندگی کرنے والا نہیں۔ ہماری آج بدقسمتی یہ ہے، ہمارے اندر کچھ شر پسند لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، میں انہیں کھلے شخصوں میں شر پسند ہوں، اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہے، قرآن اور سنت کی تعبیرات سے جہالت مطلق قرار دیتا ہوں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جہاد ہم پر فرض نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر تعلیم و تزکیہ اور تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے یہ وقت ضائع کرنے کے مطابق ہے، میں انہیں کھلے لفظوں میں اسلام دشمنوں کا ایجنٹ کرا رہا ہوں۔ وہ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات سے بے خبر ہے، جہالت مطلق ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی جہاد کی ضرورت نہیں، تو دوستو کس دور میں جہاد کی ضرورت تھی؟ آج کے دور کے اندر جہاد کو فساد قرار دینا یہ سمجھنا امت مسلمہ پر اس دور کے اندر جہاد فرض نہیں ہے، کیا فرض ہو؟ جب دنیا سے آخری مسلمان کا گھرا بھی کٹ جائے گا، جب دنیا سے آخری مسلمان کا سانس بھی ختم ہو جائے گا، جب دنیا سے تمام قسموں سے مسلمان دیش پر نابود ہو جائے گا، اس وقت جہاد سب ہوگا۔ میرے دوستو، قرآن و سنت کے یہ 5 تقاضے معرفت الہیہ کے لیے، اللہ کی پہچان اور معرفت کے لیے، جو شخص ان 5 چیزوں سے عمل کرنے والا ہے، ان 5 فکروں کے ساتھ بھرپور تعلق رکھنے والا اور تعاون کرنے والا ہے، ان سے ربط رکھنے والا ہے، وہی ہے اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، وہی ہے اللہ کی منشا کو پانے والا، وہی ہے اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اور باقی جو اپنے دائرے کے اندر بند ہو کر بس یہی سمجھنے لگے ہیں بس دین یہی ہے، اس سے آگے تو کوئی دین ہے ہی نہیں، یا اس کے علاوہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر، وہ جانتے ہوئے یا انجانے میں اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے پوری طرح واقف اور باخبر نہیں ہے، جاہل مطلق ہے، انہیں قرآنی اور نبوی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ جانتے ہی نہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے دور خلافت کے اندر، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے دور کے اندر اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کیا کیا خدمات پر انجام دیے ہیں، ہمارے لیے وہی خدمات نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ خدمات نمونہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب خدا کا پیغمبر اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف سفر کر رہا تھا، خلافت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر تھی، 7 محاذ ابو بکر صدیق کے سامنے آ چکے تھے،
دینے والے مشورہ دے رہے تھے ہم کمزور ہیں. توجہ کیجیے، جو تصور آج کیا جا رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں. کمزور کے احکامات جدا ہوتے ہیں، کمزور کے احکامات الگ ہوتے ہیں، طاقتور کے احکامات اور ہوتے ہیں. آج ہمیں یہ تصور دے کر ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کسی بیمار کرسی کے لیے آپ جائیں اور اسے جا کے کہیں تو واقعی بہت بیمار ہے یار، بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت لاغر ہو گیا ہے، اب تو تیرے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایمانداری سے بتائیے میرے اس جملے سے وہ صحت یاب ہوگا یا اور کمزور ہوگا؟ مسلمہ کو کمزور 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 کہتے، وہ جو ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہے، ان کے دلوں کے اندر زندہ رہنے کا ایک جذبہ ہے، اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک جذبہ ہے، تم شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو اس جذبے سے محروم کر دینا چاہتے ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اس وقت ہم کمزور ہیں، اس لیے ایک محاذ پر لڑ لیجیے، باقی محاذوں کو چھوڑ دیجیے. اگر تمام مسلمانوں کو میدان جہاد میں بھیج دیا گیا تو پھر اگر بھیڑیا مدینے شہر میں آ جائے تو ہماری عورتوں کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم اس وقت مدینہ شہر کے اندر جو عورتیں موجود ہیں ان عورتوں میں مجھے سب سے پیاری اپنی بیٹی نبی کی زوجہ عائشہ صدیقہ ہے. میں یہ تو گوارا کر لوں گا بھیجا آئے میری بیٹی نبی کی زوجہ مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کو کان سے پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتا رہے، میں یہ تو گوارا کر لوں گا، لیکن نبی جو دین بطور امانت میرے حوالے کر گیا ہے اس دین سے کوئی فرق آئے ابو بکر برداشت نہیں کرتا. ابو بکر یہ گوارا نہیں کر سکتا. میں ان دوستوں سے خدا کے واسطے سے اپیل کروں گا کہ خدا اس قوم کو مسلمان قوم کو کمزور 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 کہتے ان کے دل سے وہ جذبہ اپنی کر کے اس جذبے کی بنا سے وہ خود اور اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے وقت بھی کچھ دوست ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس افرادی کمی ہے. ایک 30 سالہ نوجوان اس سے کھڑا ہوا، عالم دین 30 سالہ عالم دین اس سے کھڑا ہو گیا. علماء کرام یہ فتویٰ دینے والوں، یہ کہنے والوں کہ ہمارے پاس افرادی کمی ہے، ہمارے پاس افراد کم ہیں، کیا ہمارے پاس افراد بدر سے بھی کم ہیں؟ بدر میں کتنے تھے؟ وہ خاموش ہو گیا. پھر مسئلہ آیا ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، وہی 30 سالہ نوجوان اس کے کھڑا ہوا، کیا ہمارے پاس اتنا افرادی نہیں ہے جتنا بدر اور احد والوں کے پاس تھا؟ پھر تیسرا مسئلہ اٹھا کہ ہمارے پاس امیر کوئی نہیں ہے، جہاد امیر کے بغیر نہیں ہوتا، امیر کوئی نہیں. وہ 30 سالہ نوجوان پھر اٹھا، کہنے لگا علماء کرام یہ پورا جرنیل اس کے ہاتھ پر تم نے طریقت کی بحث کی ہے، تصوف کی بحث کی ہے، آؤ آج سارے مل کر اس کے ہاتھ پہ جہاد کی بحث بھی کریں. تمام علماء نے اس کے ہاتھ پہ جہاد کی بحث کی. یہ 30 سالہ نوجوان کون تھا؟ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ پیر کون سا تھا جس کے ہاتھ سے تصوف اور طریقت کی بحث کی گئی تھی؟ وہ تھے ان کے ہاتھ پر جہاد کی بحث کی گئی.
جہاد کیا گیا، فتح اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو احد کا پاسا بھی پلٹ دے، وہ چاہے تو حنین کا پاسا بھی پلٹ دے. لیکن میں اپنے ان دوستوں کے انتہائی ادب اور احترام سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے جس دائرے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی ایک غریب ایمان والا شخص بھی اس کام کی نفی نہیں کرتا. کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی دعوت و تبلیغ کی نفی کرتا ہے. بولے بھائی ضرور کی آواز یہ انکار کرتا ہے اس بات سے کہ وہ انبیاء کی سنت ہے، امت کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا، لیکن خدا کے لیے اس کے تقاضے اور ہیں، جہاد کے تقاضے اور ہیں. آپ اپنے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس فریضے کو سر انجام دینے والوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. ان کی مدد نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں. خدا بند کائنات ہمارے اس باہمی رب اور تعلق کی بنا سے ہی ہمارے لیے نصرت کے دروازے کھول دیں گے. واخر دعوانا